أهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. آج کے اس دینی اصلاحی تعلیمی اور روحانی پروگرام کے صدر عالی قدر اسٹیج پر تشریف فرما گرامی مرتبت حضرات علماء کرام، دانشوران ملت، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں اور عزیز بچوں، ہم سب کے لیے خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج ہم اپنے مدرسے کے سالانہ اجلاس کا حصہ بن رہے ہیں۔ آپ حضرات کی اتنی بڑی تعداد میں یہاں آمد، یہ اس بات کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ حضرات کو مدرسے سے تعلق ہے، علم دین سے آپ کا رشتہ ہے، اور اس دور میں یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یاد رکھیے یہ مدرسے در حقیقت ایمان کی حفاظت کے قلعے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند جو قائم ہوا تھا تو وہ در حقیقت ایمان کی حفاظت کے لیے قائم ہوا۔ اس کے نہج پر جتنے مدارس وجود میں آئے اور آج بھی یہ جو مدرسے کام کر رہے ہیں، ان سب کے پیش نظر سب سے پہلے ایمان کی حفاظت ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جو سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ ایمان کا سرمایہ ہے۔ اگر ایمان ہی خطرے میں پڑ جائے، اگر ایمان ہی باقی نہ رہے تو پھر زندگی بیکار ہے۔ اس لیے آپ حضرات کی محبت اور آپ حضرات کا تعلق، اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ آپ کو ایمان کی حفاظت کی فکر ہے، اور یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے اس وقت کا سب سے بڑا اور اہم مسئلہ ایمان کی حفاظت کا ہے۔ ڈائریکٹ براہ راست ایمان پر حملہ ہو رہا ہے، اور فتنوں کا زمانہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پیشن گوئی فرما رکھی ہے کہ آخری زمانہ آئے گا تو لوگوں کے لیے ایمان پر قائم رہنا بہت مشکل ہوگا۔ صبح کو آدمی مسلمان، شام کو کافر، شام کو مسلمان، صبح کو کافر۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ ہمارے نوجوان بچے جن کی تعلیم اور تربیت نہیں ہوتی، ہماری بچیاں یہ باہر جاتی ہیں، کوچنگ سینٹر جوائن کرتی ہیں، کسی سے آنکھیں چار ہوتی ہیں، پھر کسی کے عشق اور محبت کا ایسا بھوت سوار ہوتا ہے کہ پھر انہیں اپنی برادری کی فکر نہیں رہتی، اپنے ماں باپ کی عزت کی فکر نہیں رہتی۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ کسی غیر کے ساتھ پھیرا لگانے پر تیار ہو جاتی ہے، تو اس طرح اس کے ایمان کا سودا کر لیا جاتا ہے۔ تو ان حالات میں سب سے زیادہ ہمیں اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے عقیدہ مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ۔ اگر عقیدے میں گڑبڑی ہے تو ظاہر ہے کہ اعمال نہیں بچا سکتے انسانوں کو، اس لیے عقیدے کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ توحید کے بارے میں ایک اللہ پر ہمارا ایمان ہو، اللہ کی کبریائی اور عظمت ہمارے دلوں میں ہو، ہم اپنی نسلوں کو بھی بتلائیں۔ حالات بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں۔ اب بچوں کو صرف آپ سونے سے پہلے اور سونے کے بعد کی دعائیں مت یاد کرائیے، اب اپنے بچوں کو صرف کھانے سے پہلے کی سنتیں مت یاد کرائیے، یہ تو ہمیں کرانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب اپنے بچوں کو توحید سکھلائیے، اب اپنے بچوں کو توحید کا پاک پڑھائیے، انہیں بتلائیے کہ دیکھو بیٹے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی خطرناک حالت میں گر جاؤ، تمہارے پیر توڑ دیے جائیں، تمہارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن تمہاری زبان پر احد احد ایک اللہ اور ایک اللہ کا نعرہ ہونا چاہیے۔ اب اپنے بچوں کو توحید کا یہ پاٹھ بھی پڑھانے کی ضرورت ہے۔ رسالت کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ رسالت میں صرف یہ نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ اگر آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اس دھرتی پر، اس آکاش کے نیچے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا اور مکار انسان ہے۔ اپنے بچوں کو رسالت کا عقیدہ سکھلائیے، آخرت کے بارے میں بتلائیے، تو بچے یہ کارآمد ہوں گے، اچھے انسان بنیں گے۔ بہرحال آپ حضرات کا ان مدارس سے تعلق ہے، آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں، ورنہ آپ ان علاقوں میں جا کر دیکھیے، آپ کو شاید اس کا اندازہ نہ ہو، جہاں مدرسوں کا قیام نہیں ہے، جہاں مکاتب کا نظام نہیں ہے، وہاں یہ بچے کچی عمر میں ہمارے ہاتھوں سے پھسل جاتے ہیں۔ یہ 12 سال کے 11 سال کے بچے، ہمارے سماج میں ایسی آگ لگی ہوئی ہے کہ کم عمر کے یہ بچے یہ گٹکا کھاتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں۔ حد تو یہ ہے
کہ اس عمر میں یہ بچے نشہ کرنے لگے۔ مسلم گاؤں اور دیہات میں بھی یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے نشہ یہ حرام ہے، حرام۔ الخمر جماع الاثم، شراب گناہوں کی جڑ ہے، جڑ۔ اس لیے کہ آدمی جب پی لیتا ہے تو ان کنٹرول ہو جاتا ہے، وہ کسی کا مرڈر کر سکتا ہے، کسی کے ساتھ اپنا منہ کالا کر سکتا ہے، اس لیے شریعت نے اس کو بالکل بین کر دیا۔ الخمر جماع الاثم، یاد رکھو شراب گناہوں کی جڑ ہے، جڑ۔ اور شراب کا مطلب سمجھیے، یہ خمر عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن کریم نے استعمال کیا۔ شراب کا مطلب ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے، چاہے ہم اسے شراب کہیں، چاہے ہم اسے بیئر کہیں، چاہے ہم اسے بھنگ اور گانجے کا نام دیں، چاہے وہ کیپسول کی شکل میں ہو یا لکوڈ شکل میں ہو، یا یہ کہ انجیکشن کے ذریعے اس کا اثر جسم تک پہنچایا جائے، یا یہ کہ کھانسی کی دوا کو اتنی بڑی ماترا میں کوئی پی لے تو اس کی وجہ سے دماغ گھومنے لگے، اگر اس کی وجہ سے نشہ آتا ہے تو وہ شراب ہے، حرام ہے اور اسلام کے خلاف بغاوت ہے۔ لیکن جہاں تعلیم اور تربیت کا ماحول نہیں ہے وہاں ہمارے سماج میں آگ لگ رہی ہے، ہمارے بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت نہیں ہو پا رہی ہے۔ یاد رکھیے، بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت یہ ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے۔ بچے ہمارے پاس امانت ہے، اگر ہمارے پاس وسائل ہیں، ہمارے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو اچھے اسٹینڈرڈ کے انگلش میڈیم اسکول میں لے جا کر ان کا ایڈمیشن کرا دیا، لیکن ہم نے اپنے بچے کو دین نہیں سکھلایا، توحید نہیں سکھلائی، آخرت کے بارے میں نہیں بتلایا، کل کو وہ بچہ بڑے ہونے کے بعد اگر کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، اگر وہ بھارت کی وندنا کرتا ہے، اگر وہ کفر کرتا ہے، اگر وہ شرک کرتا ہے، جس کی پاداش میں اسے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے حوالے کیا جاتا ہے، تو یاد رکھیے وہ تنہا ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ اپنے ساتھ اپنے پیارے ماں باپ کو بھی گھسیٹ کر لے جائے گا۔ ماں باپ کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ بیٹے ہم مسلمان ہیں، ہم ایک اللہ کے علاوہ دنیا کی کسی شکتی کے آگے، کسی درخت کے آگے، کسی دیش کے آگے، کسی گنگا کے آگے، کسی کنکر کے آگے ہم اپنا سر نہیں جھکا سکتے۔ یہ کیوں نہیں بتلایا؟ اگر وہ مجرم تو اس کے ساتھ اس کے گھر والے بھی مجرم ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو توحید سکھلائیے۔ یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سائنس نہ پڑھائیں، ہم اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی نہ سکھائیں، اس لیے کہ ہماری قوم کو جیسے عالموں کی ضرورت ہے، حافظوں کی ضرورت ہے، قاریوں کی ضرورت ہے، مفتیوں کی ضرورت ہے، ایسی ہماری قوم کو اچھے ڈاکٹرز چاہیے، اچھے لائرز چاہیے، اچھے انجینئرز چاہیے، اچھے بزنس مین چاہیے، اچھے ڈگری ہولڈرز چاہیے۔ ہم جو بات آپ سے کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ آپ اپنے بچوں کو کچھ بھی بنائیں، کچھ بھی پڑھائیں، لیکن پہلے نمبر پر اس کے دل میں اور دماغ میں یہ بات بٹھا دیں کہ وہ پہلے اور آخری نمبر پر صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر کیجیے، ورنہ یہ نسلیں ہمارے ہاتھوں سے پھسل جائیں گی اور ہمارے لیے وبال جان بنیں گی۔ تو سبھی حضرات فکر کریں گے انشاءاللہ اپنے بچوں کو دیندار بنانے کے لیے، کیونکہ مجھے صرف 10 منٹ کا وقت دیا گیا ہے اور شاید وقت بھی ہو چکا ہو، میں نے شروع کرتے ہوئے گھڑی دیکھی نہیں، تو اس لیے میں آخر میں آپ حضرات کو یہ پیغام دوں گا کہ اپنے بچوں کو نیک اور دیندار بنانے کے لیے ہمیں 2 کام کرنے ہیں۔ ارے کتنے کام کرنے ہیں؟ 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو دیندار بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہمارے بچوں کے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے، جو کھانا جا رہا ہے، وہ بالکل حلال ہو، پاکیزہ ہو، صاف ستھرا ہو، شبہ والا مال نہ ہو۔ اس لیے کہ یاد رکھیے، اگر سود سے، انٹرسٹ کے پیسے سے، انشورنس کی غلط قسم کی پالیسیوں کے پیسے سے، فکس ڈپازٹ کے پیسے سے کسی کا حق مارا ہوا جو مال ہے، اس سے اگر ہمارے بچوں کی پرورش ہوتی ہے، اس سے اگر ہمارے لاڈلوں کے شریر کا خون بنتا ہے، تو وہ جہنم کا ایندھن تو بن سکتے ہیں، ہماری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی انکم کے سورسز کو دیکھیے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، اور اس کے بارے میں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ عقل طیب، عقل حلال کی فکر کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو پہلے تو اپنے بچوں کو نیک بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی فکر کریں کہ ہمارے گھر میں جو بھی بنے، جو بھی پکے، وہ بالکل حلال ہو، صاف ستھرا ہو۔ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ بینک سے بلا وجہ کے جو ہم لون لیتے ہیں یا انشورنس کی ہم نے غلط قسم کی پالیسیاں کروا رکھی ہے، دیکھیے سود کی کوئی شکل جائز نہیں۔ اللہ نے صاف کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے کاروبار کی اجازت دی ہے، بزنس کی اجازت دی ہے۔ تم کھیت میں گنے اگاؤ، تم کہیں جا کر جاب کر لو،
मुलाजमत कर लो, कुछ नहीं तो लारी पर केले रखकर गली में घूम घूम कर बेचो, सबकी इजाजत है। वहर्रम रिबा, लेकिन अल्लाह ने सूद को और इंटरेस्ट को बिल्कुल बैन कर दिया है, उसकी बिल्कुल इजाजत नहीं है। जो सूद लेता है, जो सूद देता है, जो सूद के लेन देन में गवाह और एजेंट की हैसियत से उस फार्म पर सिग्नेचर करता है, ये सब अल्लाह की रिट को चैलेंज करते हैं, ये अल्लाह के बागी हैं, अल्लाह के दुश्मन हैं और ये सब मुजरिम हैं, इन सब की गर्दन नापी जाएगी। इसलिए हमें इसका ख्याल रखना है कि हमारे घर में सूद का पैसा ना आए, हराम पैसा ना आए, ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह ना हो। सब लोग फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। एक काम ये। दूसरा पैगाम, अगर हम अपने बच्चों को नेक बनाना चाहते हैं तो हमें दूसरा काम ये करना है कि हम खुद नेक बन जाएं। अरे क्या करें? अरे खुद नेक बन जाएं। देखिए, माँ बाप की नेकी का असर बच्चों पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। बाप ये सोचे कि मैं तो रात में मोबाइल पर फिल्में देखता हूँ, वीडियो गेम खेलता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे सो रहे होते हैं, या मुझे अगर जुआ और सट्टेबाजी करना होता है तो कहीं और चला जाता हूँ, मेरे बच्चों पे कोई असर नहीं पड़ता होगा, ये उसकी भूल है। बाप चाहे रात के अंधेरे में पाप करे या उजाले में करे, यहाँ करे या वहाँ करे, उसके बुरे असरात उसके बच्चों पर जरूर पड़ते हैं। इसलिए हम सबको अपने लिए न सही, कम से कम अपने लाडलों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, छोटी छोटी बच्चियों के लिए गुनाहों से तौबा करना चाहिए कि हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, हम किसी को सताएंगे नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम गीबत नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि अगर हम ये अच्छे काम करेंगे तो उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमारी औलाद को भी आबाद रखेंगे, शाद रखेंगे। माँ बाप की नेकी का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ये जितने बड़े बड़े औलिया अल्लाह, उलमाए दीन, बुजुर्गान दीन हैं, आप उनकी तारीख को देख लीजिए। उनके वालिद बहुत अच्छे थे, उनकी माँओं ने अपनी छातियों से उन्हें दूध बाबूबू होने की हालत में पिलाया है। तो इसलिए माँ बाप को अपना किरदार अदा करने के लिए ज़रूरी है कि वो झूठ न बोले, गीबत न करें, ताकि उनकी नेकियों का असर उनके बच्चों पे भी पड़े। तो सभी हजरात इसकी भी फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। ये दो काम करने हैं। तो बहरहाल वक्त चूँकि बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा है, और ख़ासकर आज का ये जो जलसा है, ये हमारे ये जो सामने क्यों बैठेंगे तलबा, ये दस्तारबंदी हुई है माशाअल्लाह, ये सब काबिल मुबारकबाद है। तो इसलिए चाहे मेरे पास टाइम कितना ही कम हो, लेकिन मैं दिल की गहराइयों से अपने इन अजीज़ों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उधर और भी जो फुज़ला हैं, जो भी हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें बहुत ऊंचा मकाम अता किया है। और आप सभी हजरात जो यहाँ इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, वो असल में इन्हीं के रिस्पेक्ट और इन्हीं के एजाज़ व इकराम के लिए आए हैं। अल्लाह ने इन्हें बहुत ऊँची निस्बत अता की है। ये बड़े अनमोल हैं, और इनको जो करेंसी दी जा रही है, ये करेंसी उस दिन काम आएगी जब डॉलर फेल हो जाएंगे, पाउंड धरे के धरे रह जाएंगे। ये 500 के जो नोट बहुत बचा बचा के रखते हैं, ये कुछ काम नहीं आएंगे, लेकिन उस दिन ये जो हिफ्ज़ कुरान वाली करेंसी है, ये करेंसियाँ काम आएंगी। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इनकी रिक्वेस्ट की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इनके उन रिश्तेदारों के लिए जिनके लिए जहन्नम का फैसला हो चुका है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इनकी गुजारिश की वजह से इनके दादा के लिए, इनकी दादी के लिए, इनकी फूफी के लिए, इनकी खाला के लिए, इनके चचा के लिए, इनके करीबी रिश्तेदारों के लिए अल्लाह पाक जन्नत का फैसला करेंगे। इसलिए यकीनन ये काबिल मुबारकबाद हैं, इनके वालिदैन काबिल मुबारकबाद हैं। और उससे ज़्यादा इनके मदरसे के जो असातिज़ा हैं, यहाँ के जो मोहतमीमीन हैं, जो ट्रस्टीज हजरात हैं, ये काबिल मुबारकबाद हैं। क्यों? इसलिए कि आपने तो अपने बच्चों को मदरसे के हवाले कर दिया। अरे यही किया ना आपने। ये असातिज़ा हैं जो रात दिन एक करते हैं, इन्हें समझाते हैं, इन्हें संवारते हैं, इन्हें बनाते हैं, इन्हें माँ की ममता और बाप की शफ़क़त देते हैं। जैसे मार्बल की घिसाई होती है, उससे ज़्यादा इन बच्चों की घिसाई करते हैं, तब जाकर ये इस काबिल होते हैं कि उलमा के हाथों इनके सरों पर दस्तार सजाई जाती है। और ये क्यों करते हैं? इसलिए कि अंबिया के वारिस हैं। वमा असलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिय इल्ला अला रब्बिल आलमीन। इनका नारा है कि लोगों, हमें तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, हमारा अज्र तो हमारा खुदाए जुल जलाल अता करेगा। इसलिए लोगों, कौम के इन मोहसिनों को, अपने असातिज़ा, अपने बच्चों के इन असातिज़ा को मदारिस में और मकातिब में पढ़ाने वाले इन अइम्मा को, इन हुफ़्फ़ाज़ को कदर की निगाह से देखो। अल्लाह ने इन्हें बहुत एजाज़ अता किया है। और उसके साथ साथ आप सभी हजरात जो वहाँ उस कोने से लेकर जो बैठ नहीं सके, जो खड़े हैं वो भी, और यहाँ तक जितने हजरात बैठे हैं, खुशी के इस मौके पर इन बच्चों के साथ, इनके असातिज़ा के साथ, इनके गार्जियन के साथ आप सभी हजरात भी काबिल मुबारकबाद हैं। क्यों? इसलिए कि
آپ کی محبت سے، آپ کے تعاون سے یہ مدرسے چل رہے ہیں، یہاں حفاظ تیار ہو رہے ہیں، علماء تیار ہو رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، اور اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے اسلام کی سپاہی تیار ہو رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان علماء کے ساتھ، ان حفاظ کے ساتھ، اس مدرسے کے ساتھ، دارالعلوم دیوبند کے ساتھ، مظاہر کے ساتھ، اور اسی طرح جو ہمارا مدرسہ قریب میں ہے اور اس ادارے کے ساتھ، جمعیت کے ساتھ، دعوت و تبلیغ کے ساتھ، قرآن و سنت کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے، یہ تعلق اور زیادہ مضبوط ہو، مستحکم ہو۔ فتنوں کے اس دور میں ایمان کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دیں، آپ حضرات کو بھی توفیق عمل سے نوازیں، آمین۔ وآخر دعوانا